گے آج کے بعد امریکہ جاپان کا دفاع کرے گا، جاپان کو کوئی بھی میلی آنکھ سے دیکھے گا، اس کا جواب امریکہ دے گا. یہ ہوتی ہے سمجھدار قومیں. تو آج جاپان دنیا کے 7 عظیم ترین ملکوں میں سے ایک ملک ہے، جن کو G7 کی تنظیم کہتے ہیں، جن کے پاس پیسہ، سائنس، انڈسٹری، ٹیکنالوجی سب کچھ زیادہ ہے. جاپان ان ملکوں میں شامل ہو گیا. یہ ہے ان کی سمجھداری. ہم آج تک سن 65 کی لکیر بیٹھے پیٹ رہے ہیں. ہم آج 1965 کی لکیر پیٹ رہے ہیں، اسی پہ خوش ہو رہے ہیں. تو خوش ہوتے رہو بھائی. بیماریاں اس قدر ملک میں ہیں کہ خدا نہ خواستہ کسی کو گردہ اپنا ٹرانسپلانٹ کروانا پڑ جائے زندگی بچانے کے لیے، پاکستان میں اس کو 50 لاکھ لگانے پڑتے ہیں کم سے کم. اگر ایک انسان کے گردے فیل ہو گئے، پاکستان میں کڈنی ٹرانسپلانٹ کروانا ہے، کم سے کم اس کو 50 لاکھ روپے دینے پڑیں گے. لیکن اگر آپ جاپان میں بیٹھے ہیں، آپ چائنا میں بیٹھے ہیں، آپ اپنے سگے دشمن وہ ہندوستان میں بیٹھے ہیں، آپ امریکہ میں بیٹھے ہیں، آپ جرمنی میں بیٹھے ہیں، آپ کا گردہ ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے، گورنمنٹ فری آف کاسٹ آپ کا گردہ بدلے گی. اور جب تک آپ صحت یاب نہیں ہوتے، آپ کو صحت یابی کا اسکالرشپ دے گی آپ کو زندہ رکھنے کے لیے. یہ ہوتی ہیں زندہ قومیں. ہم 65 کی لکیر بیٹھے پیٹ رہے ہیں کہ ہم نے ایک مارکا سر کیا، بہت بڑا مارکا سر کیا. آپ کو سلیوٹ ہے، سلام ہے آپ کو کہ آپ نے بہت بڑے دشمن کی ایسی کی تیسی پھیر دی، اس کے اوپر خچے اڑا دیے. بہت اچھا کیا. لیکن تالی نہیں. لیکن آپ یہ تو سوچیں کہ 65 کے بعد آج 45-47 سال گزار دیے آپ نے جہالت میں، غربت میں، پسماندگی میں، دہشت گردی میں. کیوبا ایک چھوٹا سا ملک ہے، امریکہ کا پڑوسی ہے. امریکہ اور کیوبا کی ساجھیداری ہے سرحد کی، جیسے ہماری انڈیا کے ساتھ ہے، افغانستان کے ساتھ ہے، ایران کے ساتھ ہے. 80 کی دہائی میں وہاں ریولوشن آیا، تبدیلی آئی، چینج آئی. اس قوم نے ٹھان لی کہ ہم نے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے اور امریکہ کو ناخن چنے چبانے ہیں. اور امریکہ کیوبا کا دشمن، امریکہ کی بغل میں بیٹھ کر کیوبن قوم نے یہ ریزولوشن کی کہ ہم نے ایک عظیم قوم بننا ہے. آج اس کیوبا میں چھوٹا سا ملک ہے، پاکستان کا آپ یوں سمجھ لیں کہ 8واں حصہ ہے، پاکستان کی آبادی کا بھی 10واں حصہ نہیں ہے. اس کیوبا نے 100% تعلیم ہے، 100% ہیلتھ فری ہے، ہر کلاس تک آپ کو اسکالرشپس ہیں، اپنی خوراک خود پیدا کرتے ہیں، اپنی ٹیکنالوجی خود پیدا کرتے ہیں، اپنے جہاز خود پیدا کرتے ہیں. آپ ابھی سن 65 کے فخر کو سلیوٹ کر رہے تھے. آپ نے اپنے ملک کے لیے 40 بوگیاں منگوائی ہیں چائنا سے. آج کی بات ہے یہ، میں کوئی 20 سال پرانی بات نہیں کر رہا. 2022 کے ستمبر کے مہینے کی میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں، اسی مہینے کی جو آج ہم 6 ستمبر کو یوم دفاع منا رہے ہیں. ٹرین کی 40 بوگیاں آپ کو چاہیے. آپ اس قدر عظیم قوم ہے دنیا کی، آپ اس قدر دنیا کی بہادر اور جعلی قوم ہے کہ ٹرین کی بوگیاں نہیں بنا سکتے. 40 بوگیاں چائنا سے آ رہی ہیں. ان سوالوں کا جواب کون دے گا؟ ریاست کو دینا ان سوالوں کا جواب. ریاست جواب دے ہمارے بچوں کو کہ آپ 75 سالوں میں اس اہل نہیں ہے، اس قابل نہیں ہے کہ ٹرین کی ایک بوگی بنا سکے. سوچنے کی بات ہے. آپ وہ چائنا سے لے رہے ہیں. 2022 میں ستمبر کے مہینے میں یہ معاہدہ ہوا. یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. ہندوستان ہمارا سگا دشمن ہے. ہم کہتے ہیں جی ہمارا بس نہ چلے، ہندو ہمیں مل جائے، اس کی بوٹیاں کے خلیے بھی مائکروسکوپ سے علیحدہ کر کے ان کو بھی جلائیں. اس قدر نفرت ہے. اسی ہندوستان کے پیاز جاتے ہیں دبئی سے. آپ کا بزنس مین بڑے فخر سے جو کہتا ہے انکرش انڈیا، مرد آباد انڈیا، وہ وہاں سے کنٹینر منگواتا ہے پیاز کے کراچی، اور پھر 300 روپے کلو پیاز بکتا ہے آپ کی مارکیٹوں میں. ڈوب مرنا چاہیے ایسا پاکستانی ہمیں، جو کہ 70% زرعی ملک ہے. جس ملک کا رقبہ 70% زراعت پر مبنی ہو اور پانی دستیاب ہو، نہری نظام ہو، بارشیں ہوں، ٹیوب ویل ہو، اور اب تو ٹیوب ویل سولر انرجی پر چلنے والے مل گئے، وہ ملک اپنے پیاز پیدا نہ کر سکے. ہندوستان جس کو دشمن کہتا ہے، اس دشمن کے پیاز دبئی کے راستے پاکستان آ رہے ہیں. اس دشمن کی چینی دبئی کے راستے پاکستان آ رہی ہے. اس دشمن کی گاجریں آپ بلیو نہیں کریں گے. میں اگلے دن گاجر لینے گیا ہوں، جب اس نے مجھے ریٹ بتایا مجھے کرنٹ لگا. کہتا جی انڈیا کی گاجر ہے. میں نے کہا یار ہندوستان تو ہمارا دشمن ہے. کہتا دشمن کی گاجر زیادہ خالص سے کھائیں گے، مزہ آئے گا، پیسے بھی زیادہ مزیدار دے رہے ہیں. سوچیں ذرا
یہ کس قدر دوغلاپن ہے، آپ لوگوں کو کس قدر گمراہ کیا جا رہا ہے، کس قدر دھوکے میں رکھا جا رہا ہے. میرے بچوں، آپ ہمارا مستقبل ہے. یہ چیزیں آپ نے سوچنی ہے کہ ہم ہندوستان کو دشمن کہتے ہیں اور ہندوستان کی ٹیکنالوجی، ایون گارمنٹس انڈیا سے آ رہے ہیں دبئی کے راستے، کپڑے انڈیا سے دبئی کے راستے آ رہے ہیں. چونکہ براہ راست آپ نے وہ ایک روزہ رکھا ہوا ہے دشمنی کا، براہ راست منگوا نہیں سکتے. حالانکہ اگر ہندوستان ہم نے پیاز لینا ہے، کوئی بات نہیں، ضروری ہے، لینا چاہیے. اگر کم پڑ گیا آلو لینے چاہیے، تو بھائی واگا بارڈر سے منگواؤ نا، تاکہ آپ کو کرایہ کم پڑے. ٹرین بھر کے لے آئے پیازوں کی، آلووں کی ٹرین بھر کے لے آئیں، ٹماٹروں کی ٹرین بھر کے لے آئیں. وہ کرایہ نہیں پڑے گا تو کم سے کم پاکستانی قوم کو وہ آلو 100 روپے کلو ملے گا، وہ پیاز 100 روپے کلو ملے گا. لیکن جب آپ دبئی کے راستے، جہاز ادھر سے دبئی جائے گا، دبئی سے جہاز پاکستان کراچی آئے گا، کراچی سے ٹرک لوڈ ہو کے منڈیوں پہ جائیں گے تو وہ 300 روپے کلو بکے گا. یہ قوم کو آج یوم دفاع پر یہ سوچنا چاہیے کہ آپ نے کیسا دفاع اپنا بنایا میرے بچوں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ مشرقی جرمنی اور مغربی جرمنی دو دشمن ملک بنا دیے تھے امریکہ نے دوسری ورلڈ وار کے بعد، عالمی جنگ کے بعد. اور ان دو ملکوں کے درمیان میں ایک آہنی دیوار کھڑی کر دی تھی، دیوار برلن. دنیا کی تاریخ میں بہت بڑا نام ہے دیوار برلن کا. دیوار برلن کھڑی کر دی کہ مشرقی جرمنی مغربی جرمنی کو ہندوستان پاکستان کی طرح امریکہ نے دشمن ملک بنا دیا. لیکن ان کے سیانے اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا یہ تو امریکہ ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے، چھوڑو اس دشمنی کی دیوار کو، شیر و شکر ہو جاؤ، بھائی بن جاؤ. اگر یہ دیوار درمیان میں رہے گی تو ہم امریکہ کے غلام رہیں گے اور مہنگی ٹیکنالوجی چلتی رہے گی اور ہم قرضوں میں ڈوب جائیں گے. ان کے پولیٹیشین اکٹھے ہوئے، دیوار برلن سن 94-95 یا شاید 96 میں انہوں نے گرا دی اور شیر و شکر ہو گئے، دشمنیاں ختم ہو گئیں. آج آپ جرمنی کو دیکھیں، دیوار برلن گرنے کے بعد جرمنی میں ترقی کا یہ عالم ہے. میرے کچھ دوست وہاں موجود ہیں جو وہاں سیٹلڈ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بجلی مفت ہے جرمنی میں، گیس مفت ہے، ہمیں صرف ٹیکسز دینے پڑتے ہیں جو سیلریز پر، ویجز پر یا اپنی آمدنی پر ٹیکسز دینے ہیں. یوٹیلیٹیز، کموڈیٹیز فری ہیں. اور پاکستان ماشاءاللہ اسلام کا مضبوط ترین قلعہ کہا جاتا ہے اور ہم آج اس مضبوط قلعے کی ایک یادگار کھڑے منا رہے ہیں. ہمیں حکومت سب سے زیادہ لوٹتی ہی بجلی، گیس، ٹیلی فون، پانی کے یوٹیلیٹی بلز پر اور پیٹرول کے بلز پر. ہمارا ٹوٹل آپ کا خزانہ جو چل رہا ہے، پاکستانیوں کا خزانہ چل رہا ہے، وہ سارا پیٹرول سے لوٹے ہوئی دولت جو عوام سے لوٹی جا رہی ہے، بجلی کے بلوں میں جو عوام سے دولت لوٹی جا رہی ہے، گیس کے بلوں سے جو عوام سے دولت لوٹی جا رہی ہے، اس کے نتیجے میں آپ کا قومی خزانہ چل رہا ہے. تجارت ہماری نہیں ہے، ہماری انڈسٹری نہیں ہے. آپ دیکھیں قوم کے ساتھ کتنی دھوکہ دہی کریں گے کہ جی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام چلا دو، نواز شریف انکم سپورٹ پروگرام چلا دو، عمران خان کا احساس پروگرام شروع کر دو، فقیر اور بھوکے ننگے پیدا کرو، 2,500 3,000 4,000 12,000 ان کو دے کے بھوکا ننگا کرو. سوچنے کی بات ہے کہ وہ پیسہ اربوں روپوں کا پیسہ ماہانہ برباد کر رہے ہیں آپ، فقیر بھکاری پیدا کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم کوئی غلام ہیں. وہ بھکاریوں کو پیسہ دینے کی بجائے آپ انڈسٹریل ریولوشن قائم کریں، صنعت کا نظام قائم کریں. چائنا آج دنیا کی سب سے امیر مملکت کیوں بن گیا؟ دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ چائنا کے پاس ہے. کس وجہ سے؟ چپے چپے میں انہوں نے، کونے کونے میں چین کے انہوں نے انڈسٹری لگا دی، ڈومیسٹک انڈسٹری لگا دی، ریجنل انڈسٹری لگا دی، کمیون سسٹم دے دیا، پروونشل لیول پہ انڈسٹریل زونز بنا دیے کہ انڈسٹری لگاؤ، ان کی غربت دور کرو. آج عالم یہ ہے کہ چین کے اندر چین کے مزدور کم پڑ گئے ہیں، دنیا سے وہ سستے مزدور منگوا رہے ہیں کہ چین میں آؤ، ادھر آ کے اپنی سروسز دو اور پیسہ کماؤ. جب چین نے یہ انڈسٹریل ریولوشن کمایا، اس نے دیکھا کاشتکار کے پاس صرف 5 کنال زمین، تو انہوں نے کہا 5 کنال میں ٹماٹر پیدا کرو اور تم گورنمنٹ کو دو، ہم اس کو پروسیس کر کے دنیا میں بیچیں گے. 5 کنال بھی اگر کسی کی زمین تھی تو وہ بھی خوشحال ہو گیا، حکومت نے سرپرستی کی، انڈسٹریل ریولوشن آ گیا. ہمارے ملک میں کہاں انڈسٹری ہے؟ یعنی آپ دیکھ لیں نا کہ آپ آج 6 ستمبر 1965 کی یاد بنا کے سیلیوٹ کر رہے ہیں اپنے دفاع کو، اب ٹرینیں 40 منگوا رہے ہیں عنایت صاحب چائنا سے. دو مرنے کا مقام ہے نا. سوچو کہ ہمارا دفاع اندر سے اتنا کمزور ہے. آپ کو دہشت گردی میں، انتہا پسندی میں انہوں نے ڈال دیا کہ اس قوم کو جنونی بناتے رہو. یہ مذہب کے نام پر، سیاست کے نام پر آپ دیکھ لیں، پی ٹی آئی کا کارکن چاہتا ہے کہ مسلم لیگ کے کارکن کو مار دو.
مسلم لیگ کا کارکن چاہتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے کارکن کو مار دوں. ٹھیک ہے, اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں. دیوبندی چاہتا ہے کہ بریلوی کو کافر قرار دے دوں اور اس کا کسی طرح تیا پانچا کر دوں. اہل حدیث سوچتا ہے کہ شیعہ کو کافر قرار دے کے اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں. ذرا سی کسی نے اونچ نیچ بات کی نہیں ہے, ہماری سمجھ میں وہ بات آئی نہیں, ہمیں دین سمجھ آیا نہیں. ہم نے کہا اس کا بیڑا تو پہلے غرق کر لیں, باقی باتیں ہم بعد میں سوچیں. یہ ہوتی ہے جنونیت. یہ جنونی قوم ہے. دنیا میں کہاں آج دہشت گردی ہے؟ سوچو ذرا. دہشت گردی کے نام پر آپ بلیک میل ہو رہے ہیں. آپ کے بغل میں 3 مملکتیں ہیں, ایران, چین, ہندوستان. ہندوستان کا رقبہ آپ سے 8 گنا زیادہ ہے. آج پاکستان کی آبادی لگ بھگ 30 کروڑ ہے, ہندوستان کی 130 کروڑ ہے. 1 ارب 30 کروڑ آبادی ہے ہندوستان کی. وہاں کیوں نہیں ہوتی دہشت گردی؟ سوچیں ذرا. یہ سوالات اپنے آپ سے کیا کریں کہ ہندوستان 1 ارب اور 30 کروڑ کا ملک ہے, 8 بارڈرز لگتے ہیں اس کو, اور 27-28 بندرگاہوں کے سمندری راستے ہیں. وہاں دہشت گردی کیوں نہیں ہوتی؟ آپ کا ایک چھوٹا سا شناختی کارڈ جتنا ملک ہے دنیا میں, اور آپ کے ملک میں دہشت گردی ختم ہی نہیں ہوتی. سوچیں کہ کس لالی پاپ کے تحت آپ کو زندہ رکھا جا رہا ہے. وہ لالی پاپ ہے جنونیت کا. وہ ٹرک کی بتی جس کے پیچھے ہمیں لگایا ہوا ہے وہ مذہبی جنونیت, سیاسی جنونیت, معاشرتی جنونیت کہ میں سندھی ہوں, میں بڑا ہوں, میں بلوچ ہوں, میں بڑا ہوں, میں پنجابی ہوں, میں بڑا ہوں, میں دیوبندی ہوں, میرے اسلاف بزرگ تھے بہت بڑے بڑے, میں بڑا فخر والا ہوں. ان سو کالڈ ڈیفینیشنز میں ہمیں الجھا دیا گیا. ہم اس میں لڑنے مارنے پر لگے ہوئے ہیں, اور چینی تیزی سے ترقی کی طرف بھاگ رہا ہے, جاپنیز تیزی سے ترقی کی طرف بھاگ رہا ہے, ہندوستانی تیزی سے ترقی کی طرف بھاگ رہا ہے, اور ہم تنزلی کی طرف گرتے پڑتے مرتے. ہندوستان سے آپ امریکہ جائیں, نیو یارک جائیں, جہاز کا کرایہ ان کے حساب سے, ہندوستان کے حساب سے 17-18 ہزار روپے. اگر ہم سمجھیں کہ ہندوستان کی کرنسی ہم سے ڈبل ہے تو ہندوستان کا کرایہ 37,000 ہونا چاہیے, 34,000 ہونا چاہیے, لیکن 17,000 روپے کرایہ ہے. اور پاکستان سے آپ نے امریکہ جانا ہے 1.5-2 لاکھ روپے کرایہ ہے. کیوں بھائی؟ یہ اس قدر یہ دہشت گردی کیوں کہ ہمیں ایک پیناڈول کی گولی کا پتہ اس وقت پاکستان میں 30 روپے, وہ بھی کبھی کبھی نہیں ملتا. پیناڈول کی گولی جو کہ انتہائی بنیادی انسانی ضرورت ہے, اور وہی پیناڈول آپ کو ہندوستان میں ہسپتالوں میں مفت ملتی ہے. وہی پیناڈول آپ کو ایران اور چین میں مفت ملتی ہے. دکانوں پہ پیناڈول بکنے کا تصور نہیں ہے. اس قدر وہ عام اور سستی ہے کہ لوگوں کو دستیاب ہے, ان کو دکانوں پر جانے کی ضرورت نہیں. اور ہمارے ہاں ناپید ہے اور 30-35 روپے کا پتہ ہے. تو آج یوم دفاع پاکستان میں ہم نے یہ سوچنا ہے کہ چین بھی اپنے دفاع کا دن مناتا ہے, جاپان بھی اپنے دفاع کا دن مناتا ہے, جرمنی بھی اپنے دفاع کا دن مناتا ہے. اسی طرح سوویت یونین تھا ایک ملک, 1991 میں انہوں نے سوویت یونین ختم کر دیا. اس میں 18 یا 22 ریاستیں تھیں. انہوں نے کہا کہ ہم یہ ساری ریاستیں ایک فیڈریشن بنا کر اکٹھے رہ رہے ہیں, بھوکے مر رہے ہیں, کوئی ضرورت نہیں دنیا میں اپنا فخر قائم کرنے کی. توڑ دو ان ریاستوں کو, ملکوں کو اپنے اپنے آزاد پیروں پر کھڑا کرو تاکہ ہمارے غربت اور پسماندگی دور ہو. تو 1991 میں گورباچوف ان کے پریزیڈنٹ کے 2-4 دن پہلے فوت ہوئے. پارلیمنٹ میں انہوں نے اعلان کیا کہ روس آج کے بعد اپنی ریاستوں کو آزاد کرتا ہے, ہر ریاست اپنا کمائے اپنا کھائے. 1991 سے لے کر 2001 تک 10 سالوں میں ان غیرت مند قوموں نے اس قدر محنت کی کہ 2001 میں وہ ساری کی ساری 17-18 ریاستیں دنیا میں خود کفالت کی منزل پر کھڑی تھی, ٹیکنالوجی میں ایڈوانس ہو چکی تھی. یہ ہوتی ہیں زندہ قومیں. آپ کیسی زندہ قوم ہو کہ ہر سال 6 ستمبر 1965 کو پاکستان کا یوم دفاع مناتے ہو. 300 روپے کلو پیاز ہے, ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے پاکستان میں. ہمیں 70% زرعی ملک میں, یہاں تو پیاز سڑکوں میں رولنا چاہیے, اس قدر پیدا ہوتا ہے. لیکن یہ بدنظمی اس لیے ہے کہ عوام جب تک پریشان رہے گی, آپ جب تک غلام رہیں گے, پیسہ پورا نہیں ہوگا, والدین اور نوجوان پریشان رہے گا, تو یہ سٹیٹس کو چلتا رہے گا. تو اس لیے آج ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ ہم نے اپنی پسماندگی دور کرنی ہے. جب ہم اپنی پسماندگی دور کر لیں گے, تعلیم میں, صحت میں, بنیادی انفراسٹرکچر میں, انڈسٹریل انفراسٹرکچر میں اور معیشت میں ہم خود مختار ہو جائیں گے, آزاد ہو جائیں گے, تو پھر پاکستان کا اصل یوم دفاع ہوگا. تھینک یو ویری مچ.